84 فضائل نماز صفحہ 84 میں دیکھیں، کہتے ہیں مسلم بن یسار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو نبی سے بھی بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میں ہوتا ہوں، مجھے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میرا دل کہتا ہے لمبی کروں، لیکن بچوں کے ماؤں کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سن لیں اور یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ربی کہتے ہیں میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اسی کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا۔ عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ڈھول کس لیے پیٹا جاتا تھا؟ یہ دیوبند کا ڈھول تھا جو پیٹتے تھے وہ بیچارے ہیں۔ یہ ڈھول کا کیا یہاں ذکر؟ یہ ڈھول اور نماز ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ڈھول اور نماز ہے۔ ان سے پوچھا تمہیں نماز میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی؟ فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو فکر نہیں ہوتی تھی؟ سنیں، خیال آنے پر ایک بات آئی، کہتے ہیں کہ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی کوئی زیادہ محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں آپ نبی کے بھی شان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سلام آپ نے پھیرا اور فوراً اٹھ کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی آپ نے سلام پھیرا اور پھر گھر میں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نماز میں تھا، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں صدقے کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں اور ابھی وہ چیز رکھی ہوئی ہے، میں اس کو تقسیم کر دوں تو پھر اس کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہو کہ آپ پیچھے والوں کی بھی خبر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ روئے تو اس کی آواز کا بھی ان کو اطلاع ہو، خبر ہو، اور وہ یاد آ جائے کہ بچہ رو رہا، اس کی ماں آئی ہوگی، وہ یاد آ جائے۔ اور یہ کون سے بزرگ ہیں بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی کوئی نماز ہے جو یاد آئے؟ سوچیں آپ، یہ ولی کی نماز ہے اور وہ نبی کی نماز تھی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ولی نبی کے نمازوں سے افضل نماز ادا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں یہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا۔ معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بغض اور دشمنی میں اور فضائل اعمال کے بغض اور دشمنی میں اتنی زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے اس اعتراض کے نرغے میں آتے ہیں، خود ان کے گھر والے بھی ان اعتراض کے نرغے میں آتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی خشوع پر، یعنی نماز میں خشوع کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، قرآن و سنت سے بیان کیا اور اسلاف کے عمل سے بیان کیا۔ چاہے پہلے کے محدثین ہوں جنہوں نے خشوع پر کتاب لکھی، جیسے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، یا آج کل کے علماء یا غیر مقلدین کے علماء خود ان واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، خود ان کے گھر کے حوالے ہم انشاءاللہ پیش کریں گے کہ جنہوں نے ان واقعات کو بیان کیا ہے، یعنی مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا اور عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا۔ اس کے علاوہ ہم بڑے بڑے اسکالر اور علماء کے حوالے پیش کریں گے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ دونوں لوگ تابعین میں سے ہیں، اور تابعین میں سے کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں بلکہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہم ان کے گھر سے پیش کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ یہ تابعین جیسی پرسنالٹی اور شخصیات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا، جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ولی کی نماز یا ان تابعین کی نماز جو ہے نبی سے بڑھ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب خود سوچئے کہ جو بڑے بڑے محدثین، علماء، اسکالر گزرے ہیں، کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اور یہ نقل در نقل ہوتا چلا رہا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص نہیں ہے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے، بلکہ بڑے بڑے محدثین نے ان واقعات کو نقل کیا ہے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن معراج ربانی صاحب کو جو اعتراض سمجھ میں آیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فضائل اعمال کے بغض اور دشمنی میں، ورنہ ان سے بڑے بڑے جید علماء اسکالر موجود تھے، وہ بھی تو اعتراض کر سکتے تھے۔
سب سے پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ بھئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تقابل کیا امتی سے، تو یہ خود معراج ربانی صاحب کی جہالت ہے. اور جو اصول و ضابطہ انہوں نے اپنایا ہے یہ اصول و ضابطہ منکر حدیث رافضیوں کا ہے. اس طرز پر بہت سے اعتراض جو ہے وہ حدیث پر، صحابہ پر کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے کچھ بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ ان کے گھر سے سب سے پہلے ہم حوالہ پیش کریں گے. ویسے ہم کئی کتابوں سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف ان کے ایک عالم کا حوالہ پیش کرتا ہوں، عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ سند پر بحث کروں گا، یہ واقعہ کہاں ثابت ہے، اس کی سند کیسی ہے، اور پھر کچھ علماء اور اسکالر کے حوالے پیش کروں گا. ان کے بہت بڑے محقق محدث کہلاتے ہیں ارشاد الحق اثری صاحب. ان کی کتاب ہے فلاح کی راہیں، یہ کتاب کا نام ہے. وہاں پر جو ہے اسلاف کے نماز کے خشوع کو بیان کیا ہے، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیے مسلم بن یسار بصیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ جو ہے فضائل اعمال میں نقل ہوا ہے، فضائل نماز میں، جس پر معراج ربانی صاحب نے اعتراض کیا ہے اور اس نماز کو نبی کی نماز سے بڑھا دیا. اب ارشاد الحق اثری صاحب فلاح کی راہیں کتاب ہے، صفحہ نمبر 43 پر لکھتے ہیں، حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بصرہ کے فقہا اور اصحاب فتویٰ میں ہوتا ہے. بڑے عابد و زاہد تابعی تھے، یعنی بڑے زاہد و عابد تابعی تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر اطمینان سے کھڑے ہوتے، بالکل ادھر ادھر حرکت نہ کرتے، دیکھنے والا سمجھتا کہ گویا کپڑا لٹکا ہوا ہے. میمون بن حیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اچانک مسجد کا ایک کونا گر گیا، باہر بازار میں لوگ گھبرا گئے، مگر حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں برابر نماز پڑھتے رہے، التفات تک نہ کیا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. آپ جب گھر تشریف لاتے تو اہل خانہ ان کے احترام میں ساکت و خاموش ہو جاتے، مگر عجیب بات ہے کہ جب حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ گھر میں نوافل پڑھنا شروع کر دیتے تو اہل خانہ آپس میں باتیں کرنے لگتے اور ہنسی مذاق شروع کر دیتے. اب آگے جو ہے ارشاد الحق اثری صاحب نقل کریں سیر، یعنی سیر عالم نبلا کے حوالے سے اور حلیہ کے حوالے سے. اب آگے لکھتے ہیں، گویا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری باتوں کا انہیں نماز کے دوران احساس نہیں ہوتا. اب دیکھیں، گویا وہ سمجھتے تھے کہ ہماری باتوں کا انہیں نماز کے اندر احساس نہیں ہوتا. یہی جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے تقابل کرنا شروع کر دیا. ہم نے آپ کے بہت بڑے اسکالر اور عالم کا حوالہ پیش کیا. آپ ذرا یہاں یہ کہیے نا ارشاد الحق اثری صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے نبی کی نماز، وہ ولی کی نماز کو، تابعی کی نماز کو نبی کی نماز سے بڑھا دیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے بچوں کی آواز سن لیتے تھے، صدقے کا خیال آ گیا نماز کے درمیان. یہ سب باتیں آپ پیش کیجئے نا. یہ ان کے گھر کا حوالہ ہے، ہم نے اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ ذرا اپنے گھر کی بھی تلاشی لے لیا کیجیے. یہ تو ایک کتاب، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کئی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. چاہے خشوع فی الصلاۃ کتاب ہو، آگے ہم انشاءاللہ حوالہ پیش کریں گے، چاہے صحیح منتخب واقعات کتاب ہو عبدالعظیم حاصل پوری صاحب کی، ان میں یہ بات موجود ہے. ہم انشاءاللہ آگے حوالہ پیش کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور میں بات پیش کر دوں ارشاد الحق اثری صاحب کی صفحہ نمبر 44 پر. یہ عباس بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت عباس بن عبداللہ بن قیس کا شمار بھی امت کے خاشعین میں ہوتا ہے. عباس بن عبداللہ بن قیس کا شمار امت کے خاشعین میں ہوتا ہے. حقیقت میں یہ وہی عامر بن عبداللہ بن زبیر ہے، کیونکہ ارشاد الحق اثری صاحب نے کتاب التہجد عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے نقل کیا ہے، وہاں یہ نام لکھا ہوا ہے، ورنہ اور دوسری کتابوں میں عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کیا موجود ہے، عباس بن عبداللہ بن قیس کا شمار بھی امت کے خاشعین میں ہوتا ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اہل خانہ باتوں میں مشغول ہو جاتے، مگر انہیں ان کی باتوں کا احساس نہ ہوتا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کے دوران میں آپ کو کوئی خیال نہیں آتا؟
انہوں نے فرمایا کیوں نہیں نماز میں خیال آتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں اور ٹھکانہ کیا ہوگا. اب دیکھیے اب یہاں پر یہ لکھا ہوا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اہل خانہ باتوں میں مشغول ہو جاتے مگر ان کی باتوں کا احساس نہ ہوتا. یہ عباس بن عبداللہ بن قیس. یہ جو واقعہ کتاب اب دیکھیے انہوں نے ارشاد القصری صاحب نے کتاب التہجد کے حوالے سے پیش کیا. کتاب التہجد میں شروع میں ہی لکھا ہوا عباس بن عبداللہ بن قیس. آگے یہ لکھا ہوا ہے ارشاد القصری صاحب نے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بچے جو ہے ان کی بچی جو ہے دف بجاتی تھی یعنی ڈھول بجاتی تھی. تو میرا جبانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ارشاد القصری صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن جہاں سے نقل کیا ہے وہاں شروع میں ہی موجود ہے عباس بن عبداللہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی بچی جو ہے دف بجاتی تھی. میرا جبانی صاحب یہ جو ہے بچی دف بجاتی تھی ان کی بیٹی جو ہے یہ دیوبند کا ڈھول نہیں تھا جو اعتراض کر رہے ہیں. اب ارشاد القصری صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا لیکن جہاں سے لیا وہاں یہ بات موجود ہے. ڈھول بجانا آپ نے جو ہیڈنگ باندھی ہے کہ دیکھو ڈھول بجانا ہو دیوبند کی ڈھول کا کیا کام. چھوٹے بچے جو ہے دف بجا رہے تھے. تو میرا جبانی صاحب کیا اس پہ بھی اعتراض کریں گے؟ یہ ہم نے فلاح کی راہیں کتاب سے پیش کیا ہے 2 حوالے. تو میرا جبانی صاحب جو ہے ذرا ان کے بارے میں بھی کچھ فرما دیجئے نا. ارشاد القصری صاحب کے بارے میں انہوں نے نبی کی نماز کو ولی کی نماز کو تابعی کی نماز کو آگے نبی سے آگے بڑھا دیا. آگے میں انشاءاللہ جو ہے ہم ان کے شوشوں کا جواب دیں گے. اچھا جس پرسنالٹی پر آئیے سب سے پہلے ہم مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے انہوں نے جس پر اعتراض کیا ہے پہلے ہم پیش کر دیتے ہیں. مسلم بن یسار رحمۃ اللہ کون ہے؟ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں اور جیسا کہ ان کے گھر سے پیش کیا کہ بہت بڑے عالم فقہ میں سے ہیں اصحاب فتویٰ میں سے تھے. ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں القدوہ فقیہ زاہد ابو عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے. آگے یہ بھی نقل کرتے ہیں ابن عون ہم تو فرماتے ہیں اپنے زمانے میں ان پر کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں. سوچو اپنے زمانے میں سب سے افضل آدمی تھے ابن عون ہم تو فرما رہے ہیں اور یہ حوالہ موجود ہے سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510 پر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے اتنی بڑی شخصیت یعنی تابعین میں سے ہیں اور اتنے بڑے اسکالر پر یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کی نماز پر کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی نماز جو ہے نبی سے آگے بڑھ گئی. کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن صرف معراج ربانی کو سمجھ میں آ گئی کیونکہ فضائل اعمال میں آ گیا. اب تو ان کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا. سارے اجتہاد اور سارے قیاسات جو ہے باطل ان کے دماغ میں آتے جائیں گے جس کو انہوں نے ویڈیو کی شکل میں پیش کیا. اب آئیے یہ جو مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کی نماز ان کے خشوع خضوع کا تو گھر والے جو ہے باتیں کرتے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا. آئیے یا یہ جو بات فضائل اعمال موجود ہے کہ تم لوگ باتیں کرتے رہو مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں موجود ہے اس کی سند کیا ہے پھر ہم ایک ایک راوی کی توثیق بیان کر دیں گے پھر اور دوسری کتابوں کے حوالے پیش کریں گے. یہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 430 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے. اور سند کے حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبداللہ بن احمد قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا زمرہ قال عن ابن شوذب قال كان مسلم بن يسار يقول لأهله اذا دخل في صلاته في بيته لا تحدثوا فلست اسمع حديثكم. یہی بات فضائل اعمال موجود ہے. اب آئیے ہم ہر راوی کی توثیق بیان کر دیں. اس کے جو سب سے پہلے جو ہے راوی ہیں احمد بن جعفر بن حمدان اور یہ سند صحیح سند سے بات موجود ہے. سارے راوی جو ہے ثقہ ہیں صحیح سند سے بات موجود ہے جس پر معراج ربانی صاحب اعتراض کر رہے ہیں. پہلے جو راوی ہیں ابو بکر قطعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور اسکالر جن کا نام احمد بن جعفر بن حمدان اور یہ جو ہے کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں بہت بڑے اسکالر. ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں شیخ عالم محدث مسند وقت سیر اعلام النبلاء
علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 210. ان کے بارے میں ایک اعتراض ہوتا ہے یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی آخری عمر میں مختلف ہو گئے تھے. لیکن یہ جو ابو نعیم رحمۃ اللہ جنہوں نے ان سے نقل کیا ابو بکر قطعی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا سماع جو ہے اختلاط سے پہلے کا ہے. تو یہ اعتراض جو ہے یہاں باطل ہے. کیوں؟ آپ حوالہ دیکھیے الشذ الفیاح من علوم ابن صلاح، ابو اسحاق انباسی رحمۃ اللہ علیہ وفات 802 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 778 پر لکھا ہے کہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا سماع جو ہے یعنی ابو بکر قطعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ اختلاط سے پہلے کا ہے. اب آئیے دوسرے جو راوی ہیں عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے آپ سبھی جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ثقہ پرسنالٹی. تیسرے جو راوی ہیں اس کی سند کے ہارون بن معروف، یہ بھی ثقہ پرسنالٹی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب التہذیب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وفات 852 ہجری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 11 پر دیکھ سکتے ہیں. چوتھے راوی جو زمرہ بن ربیعہ ہیں فلسطینی، صدوق ہیں، ان کے ابن حجر رحمۃ اللہ ان کے بارے میں نقل کریں. ہم چاہیں تو ہر راوی کی توثیق بہت سے حوالے پیش کرتے ہیں، ہم کچھ ہی حوالے دیے صدوق، لیکن ان کے بارے میں انہوں نے آگے ابن حجر ہم نقل کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وہم ہو جاتا تھا. تو یہ بھی جو ہے صدوق پرسنالٹی ہیں، سچے ہیں. اس کے علاوہ اچھا تھوڑا سا وہم ہو جاتا تو اس کی سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ سند جو ہے حسن درجے کی. لیکن جو ہے ایک اور دوسری سند اگلی ایک اور سند جو ہے موجود ہے تو یہ خود اس کا جو ہے سپورٹ کرے گی. تو یہ سندن صحیح بات موجود ہے. آپ جو ہے یہ جو ان کے بارے میں نقل کیا گیا زمرہ بن نبیہ کے بارے میں، یہ آپ تقریب التہذیب ابن حجر رحمۃ اللہ وفات 852 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 پر دیکھ سکتے ہیں. پانچویں جو راوی ہیں عبداللہ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ خراسانی، یہ بھی صدوق ہیں، تقریب التہذیب ابن حجر رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308. چھٹے جو راوی ہیں مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود ثقہ پرسنالٹی تابعی میں سے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ثقات للجلی امام اجلی رحمۃ اللہ وفات 261 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278. اب دیکھیے یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نقل کی ہے، یہ حلیت الاولیاء میں صحیح سند سے موجود ہے، اور اس کی 2 سند موجود ہے اسی بات کی. ویسے ان کی نماز کا تذکرہ جو ہے آپ حلیت الاولیاء میں کئی سند سے مختلف واقعات موجود ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن فضائل اعمال کے جس واقعے پر اعتراض ہوا ہے ہم نے صرف اسی کو پیش کیا ہے، ورنہ ہم اور بھی حوالے جات جو ہے ان کی عبادت کے، ان کے خشوع خضوع کے ہم پیش کر سکتے تھے نماز کے. اب دیکھیے یہ حلیت الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا اور سندن صحیح یہ بات موجود ہے. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اسکالر اور علماء نے جو ہے اس بات کو نقل کیا. ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تعجب یہ ہے کہ جو معراج ربانی صاحب کو سمجھ میں آیا کہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تابعی کی نماز جو ہے نبی سے بڑھ گئی، یہ دکھانا چاہتے ہیں، تو کیا ان محدثین کو سمجھ میں نہیں آتا؟ آئیے کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. دوسرا حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141. تیسرا حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 476. چوتھا حوالہ المنتظم ابن جوزی رحمۃ اللہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 62. ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو بھی ہم حوالے جات پیش کریں گے اس کا اسکین جو ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں جو ہے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سارے اسکین انشاءاللہ ہوں گے، آپ وہاں دیکھ لیں جو حوالے جات ہم پیش کر رہے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں. پانچواں حوالہ میرات الزمان ثبت ابن جوزی رحمۃ اللہ وفات 654 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 235. چھٹا حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وفات 571 ہجری جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 134. ساتواں حوالہ تاریخ دمشق ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ وفات 711 ہجری جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 300. آٹھواں حوالہ ربیع الابرار جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ وفات 583 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271. نواں حوالہ المستطرف شہاب الدین رحمۃ اللہ وفات 552 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13. دسواں حوالہ طبقات القبرہ ابن سعد رحمۃ اللہ وفات 230 ہجری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139.
11واں حوالہ سیر اعلامی نبلہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 512۔ ایسی غیر مقلدین نے جو خشوع پر کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ کتاب بہت مشہور ہے نماز میں خشوع، غیر مقلد عالم کی ہے، ان کا نام ہے ابو عبداللہ آصف محمود صاحب، صفحہ نمبر 46 پر یہی بات موجود ہے۔ 13واں حوالہ المختار من مناقب الاخیار ابن اسیر رحمۃ اللہ وفات 606 ہجری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17۔ 14واں حوالہ صلاح الامہ سید بن حسین عفانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387۔ 15واں حوالہ صحیح منتخب واقعات عبدالعظیم حاصل پوری صاحب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213۔ یہ غیر مقلد اور اس عالم کی کتاب ہے، تو اس میں بھی بات موجود ہے۔ ایسی 17واں حوالہ فلاح کی راہیں ارشاد الحق اثری صاحب جلد نمبر صفحہ نمبر 43 اور 44 پر، جیسا کہ میں نے پڑھ کے سنایا۔ ایسی 18واں حوالہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ وفات 505 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ اسی طرح صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 پر یہ بات موجود ہے۔ یہ تو مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا تذکرہ ہوا۔ ہم نے سند بھی بیان کر دی، ایک راوی کی توثیق بھی بیان کر دی، اور ہم نے کچھ علماء کے حوالے پیش کر دیے۔ کیا معراج ربانی صاحب یہ بڑے بڑے محدثین علماء اسکالر تھے، کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے نعوذ باللہ من ذالک ان کی نماز نبی سے بڑھ رہی ہے؟ یہ تو صرف اعتراض آپ نے بغض اور دشمنی پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر کیا، حقیقت میں یہ تابعین پر کیا ہے، جو کہ بڑے اسکالر قدوہ ہیں، امام ہیں، اصحاب فتویٰ میں سے فقیہ ہیں، ان پر اعتراض آپ نے کیا ہے۔ اور یہ آپ کے گھر والے یہ بات نقل کر رہے ہیں تو پہلے اپنے گھر میں دیکھ لیتے پھر اعتراض کرتے۔ اب یہ جو ایک واقعہ اور ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ڈھول کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی تھی، عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آئیے دیکھتے ہیں ذرا یہ کہاں کہاں موجود ہے۔ خشوع فی الصلاۃ ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے خشوع فی الصلاۃ جو ہے سلف کے اسکالر جو ہے جب خشوع پر کتاب لکھ رہے ہیں تو یہ حوالہ بیان کر رہے ہیں اسلاف کے، تابعین کے، کہ بھئی ان کی عبادت کیسی تھی، تاکہ جو ہے ہماری عبادت کا جو ہے ذوق و شوق پیدا ہو، ہم اپنی نماز کو صحیح کر سکیں۔ لیکن معراج ربانی صاحب نے اس کو ایسا جو ہے شیطانی قیاس کیا کہ وہ ایسے اعتراض کا باعث بنی کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس نماز کو نبی کی نماز سے بڑھا دیا۔ اب ابن رجب رحمۃ اللہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، تو یہ واقعہ ڈھول جو ہے ان کے بیٹی جو ہے بجاتی تو ان کو سنائی نہیں دیتا تھا، یہ واقعہ ابن رجب رحمۃ اللہ اپنی کتاب خشوع فی الصلاۃ میں نقل کر رہے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ جب نماز پر کتاب لکھ رہے ہیں، نماز پر، اور اس میں خشوع فی الصلاۃ کی بحث آ رہی، وہاں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو معراج ربانی صاحب اس پہ اعتراض کر دے رہے ہیں۔ اب خشوع فی الصلاۃ ابن رجب رحمۃ اللہ کتاب ہے، وفات 795 ہجری صفحہ نمبر 24 پر یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ بہت مشہور اسکالر ہیں، کتاب التہجد ان کی ہے، بہت مشہور ہے۔ اب دیکھیے وہاں پر بھی جب ہے عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التہجد میں اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد میں صفحہ نمبر 118 پر نقل کیا ہے۔ تو معراج ربانی صاحب یہ تو بہت مشہور سلف کے اسکالر ہیں، کیا ان لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کی نماز نعوذ باللہ من ذالک نبی سے بڑھ رہی ہے؟ ایسی جو ہے قوت القلوب ہے، تیسرا حوالہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ وفات 386 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 پر یہ بات موجود ہے۔ چوتھا حوالہ احیاء العلوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ وفات 505 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 پر یہ بات موجود ہے۔ ایسی چھٹا حوالہ خشوع فی الصلاۃ محمد بن لطفی الصباغ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح چھٹا حوالہ قناطر الخیرات اسماعیل بن موسیٰ جیتالی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 8ویں صدی کے بعد کے عالم ہیں، قناطر الخیرات میں یہی بات موجود ہے۔ اسی 7واں حوالہ نزہۃ الناظرین تقی الدین عبد الملک بن علی الزریر وفات 839 ہجری صفحہ نمبر 155 پر، یعنی یہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کی بچی ڈھول بجاتی،
تو نماز میں جو ہے ان کی بچی ڈھول بجاتی تو ان کو نماز میں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو یہ دیکھیے ان اتنے بڑے بڑے اسکالر نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن آپ نے جو ہے اس کو ایسا جو ہے اعتراض کا باعث بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، جو اعتراض کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، اور سلف کے اسکالر علماء اس کو جو ہے قابل مدح سمجھ کر نقل کرتے رہے. لیکن فضائل اعمال میں آ گئی وہ بات تو معراج ربانی نے اور ان کے اندھے مقلدین نے قابل ذم بنا دیا، اور ایسا اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کی نماز، وہ تابعی کی نماز جو ہے نبی سے بڑھ گئی. معراج ربانی صاحب نے اعتراض کرتے ہوئے جیسا کہ کہا تھا کہ ڈھول کس لیے پیٹا جاتا تھا، معراج ربانی صاحب ان کی چھوٹی بچی تھی عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ دف بجاتی تھی، دف جس کو اردو میں جو ہے ڈھول کہہ دیتے ہیں. تو وہ ان کو جو ہے نماز میں جو ہے احساس نہیں ہوتا تھا دف کی آواز کا، یا گھر والے بات کرتے تھے احساس نہیں ہوتا تھا. تو یہ دیوبند کی ڈھول کہنا آپ کی سراسر جہالت ہے. اب یہ جو ہے معراج ربانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کی وہ تابعی کی نماز یا ولی کی نماز جو ہے نبی سے بڑھ گئی. معراج ربانی صاحب یہ آپ کی سراسر جہالت ہے کہ آپ نے جو ہے ایک امتی کے عمل کو جو ہے نبی کے عمل سے تقابل کیا. نبی جس استحضار سے اور جس جو ہے استخلاص سے، جس خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا وہ امتی تھوڑی کر سکتا ہے. امتی کے عمل کا تقابل کرنا اور آپ کی سراسر جہالت ہے. اب دیکھیے اگر یہ جو طرز آپ نے معراج ربانی صاحب نے اپنایا ہے، یہ طرز تو آدمی یعنی منکر حدیث اپناتے ہیں کہ حدیث میں جب صحابی کا کوئی عمل آتا ہے تو وہ اس طرح سے کلیش کرتے ہیں، دیکھو یہاں نبی کو، وہ صحابی کو نبی سے بڑھا دیا. یا اور دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مستشرقین اعتراض کرتے ہیں احادیث پر، آپ نے وہی کام کیا. یہ جو آپ نے طرز اپنایا ہے جبکہ حقیقت میں اعتراض کا باعث نہیں تھا. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کیا، وہ بھی جماعت سے. رسول اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ کیا. اور جماعت سے نماز جب پڑھائی جاتی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر حدیث موجود ہے، مقتدی کا خیال کیا جاتا ہے. کیا یہ جن پر اعتراض آپ نے کیا ہے، مسلم بن یسان رحمۃ اللہ، عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ، کیا وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے ان کی حالت ہوتی تھی؟ نماز یعنی امام بنتے تھے تب ان کی حالت ہوتی. یہ تو گھر کی نماز تھی، خلوت کی نماز تھی. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خلوت کی نماز پیش کرتے پھر اعتراض کرتے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، یہ تو احادیث موجود، میں انشاءاللہ آگے حوالے پیش کروں گا، اور میں حوالہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ یہ خشوع والی نماز کتاب ہے، سید معین الدین غیر مقلد صاحب. اب اس میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلوت والی نماز ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں، خلوت والی جو نماز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل پڑھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط خیال آیا. وہ غلط خیال کیا تھا؟ یا تو بیٹھ جانے کا یا نماز سے باہر ہو جانے، یعنی نماز توڑ دینے کا خیال آیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا غلط خیال آیا؟ کہا تو نماز توڑنے کا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے ہوئے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز مختصر کر دی؟ کیا نماز جو ہے چھوٹی کر دی؟ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کیا نام پریشانی کا علم نہیں تھا؟ جب اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے وہ پیچھے دیکھ لیتے تھے. تو اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی نماز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختصر نہیں کیا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہوا. تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں کہ نماز میں خیال آ گیا صدقے کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچے کا خیال آ جانا، یہ آپ نے جماعت سے نماز کا تذکرہ کیا ہے، جماعت سے نماز کا تذکرہ کیا. آپ خلوت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے. اگر یہ آپ اعتراض کریں گے اس طرح سے تو صحابہ پر بہت سے لوگوں پر اعتراض بنے گا. آئیے ذرا اسی کتاب سے خشوع والی نماز میں شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور خود آئے، جب آئے واپس گھر پر کہہ رہے میں تمہیں جو ہے میں بھول گیا تھا،
ورنہ مجھے یاد رہتا تو جو ہے تمہارے حق کو ادا کرتا. اب دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کا خیال آ گیا, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی آواز جو ہے یعنی پیچھے سے سن لیتے تھے اور خیال آ جاتا تھا. اب یہ بتائیے شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کریں گے کہ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو جو ہے یہ آپ کے گھر کا حوالہ ہے اور یہ احادیث میں موجود ہے اور باقاعدہ وہاں پر حوالہ موجود ہے. میں خشوع والی نماز کتاب صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے, صفحہ نمبر 110 پر جو ہے یہ شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے واقعہ موجود ہے. خشوع والی نماز جو سید معید غیر مقلد کی, صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا نماز میں اور بیوی کا خیال نہیں رہا. اب یہاں پر یہ کہیں گے دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابی کو نبی سے بڑھا دیا. اب اعتراض کریے نا اپنے ذرا گھر پر. اسی طرح تیسرا حوالہ صفحہ نمبر 111 پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی ہیں, قاسم بن محمد ہم تو انتظار کر رہے ہیں, انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا. اب دیکھیے آپ یہاں پر اعتراض کریے نعوذ باللہ من ذالک, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جو ہے خیال جو ہے آ گیا صدقے کا, اللہ کے رسول سلام پھرنے کے بعد جو ہے گئے اور جو ہے صدقے کو جو ہے کسی کو دے دیا. اب یہاں پر دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا. اب یہاں یہ کہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھلی صف میں جہاں بچے یعنی پہلے جو ہے مرد ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پھر وہ بچے ہوتے تھے, پھر عورتیں ہوتی تھیں. بچے کے جو ہے رونے کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول مختصر کر دیتے تھے نماز کو اور نماز میں بچوں کا خیال آ جاتا تھا. اب یہاں پہ بھی کہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک, ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ قاسم بن محمد انتظار کرتے کرتے تھک گئے. اسی طرح اسی کتاب میں یہ واقعہ خود ارشاد اللہ قصری صاحب نے نقل کیا ہے, عبدالعظیم حاصل پوری صاحب نے نقل کیا ہے. اسی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 114 پر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نماز. اب آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, لوگوں نے شور مچایا. اب دیکھیے شور مچا رہے ہیں لوگ, شور مچا رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اب یہ کہیے نا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے رسول سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. آپ کہیے نا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا, لوگ شور مچا رہے ہیں. آپ تو جو مثال پیش کر رہے ہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی اللہ کے رسول سن لیتے تھے, یہاں تو شور مچایا جا رہا نہیں سن پا رہے ہیں. یہ آپ کے گھر کے حوالے جات ہیں. تو آپ نے معراج ربانی صاحب نے جو طرز اپنایا ہے کسی پر بھی جو ہے اعتراض ہو سکتا ہے, اور یہ منکر حدیث کا طرز ہے جو آپ نے اصلاح پر تابعین پر اعتراض کرتے ہوئے اپنایا ہے. آپ نے کوئی اصول ضابطہ تھوڑی اپنایا, آپ نے عقلی ڈھکوسلے شوشے چھوڑ دیا آپ نے. اب ایک دوسری کتاب کے حوالے کچھ ہم پیش کر دیں تو یہ دیکھیے یہ جو خشوع والی نماز ہے ان کے گھر والے نے یہ سب پیش کر رکھا ہے, لیکن معراج ربانی صاحب نے اور ان کے گھر والوں سے مولانا زکریا احمد کو ٹارگٹ بنایا. یہ صحیح منتخب واقعات عبدالعظیم عظیم حاصل پوری صاحب غیر مقلد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212 پر. اب دیکھیے ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سنگ باری ہو رہی ہے, یعنی حجاج بن یوسف جو ہے مطلب ایک سنگ باری کرا رہا ہے, ٹھیک ہے, منجیک سے, اور ان کی طرف بھی آیا, لیکن ان کو نماز میں ایسے مستغرق جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں. اب یہاں پہ بھی اعتراض کریے. اس سے بھی بڑا تعجب آگے لکھا ہوا ہے کہ سانپ گرا ان کے بیٹے پر, ہاشم رحمۃ اللہ علیہ پر جو ان کے بیٹے تھے, سانپ گرا اور لوگ جو ہے چلائے, سانپ سانپ لوگوں نے چلایا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اب گھر والے شور مچا رہے ہیں اہل خانہ سانپ سانپ جو ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اور اللہ کے رسول ہم کو جس واقعے کا تذکرہ کیا آپ نے کہ بچے کی آواز سن لیتے تھے, خیال آ جاتا تھا, اور یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہاں بھی کہیے نا نعوذ باللہ من ذالک آپ کے گھر والے جو ہے صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا رہے ہیں, آپ یہ کہیے نا. اور ایسا نہیں, یہ حوالہ تو جو ہے ارشاد القصری صاحب نے فلاح کی راہ میں نقل کیا ہے, خشوع فی الصلاۃ میں موجود ہے. اب دیکھیے اس کے علاوہ اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ, عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں. اب دیکھیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں صحیح منتخب واقعات میں صفحہ نمبر 213 پر کہ بھئی وہ نماز کے درمیان جو ہے, نماز کے درمیان ہی ان کی ٹانگ کاٹ دی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اب آپ کہیے نا یہاں پر دیکھیے عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایسی مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی کتاب میں نقل کیا گیا. گھر والے باتیں کرتے ہوئے یہ سمجھتے کہ ان کو نماز میں احساس نہیں ہوتا, صفحہ نمبر 213 موجود ہے جس پر آپ نے اعتراض کیا. اسی طرح صفحہ نمبر 217 پر اور ان کے بہت بڑے اسکالر داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے.
داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے کہ نماز میں محویت اور توجہ اللہ کا یہ عالم تھا کہ اپنی جان کی خبر نہ رہتی، اپنی جان ہی خبر نہیں رہتی تھی۔ اب دیکھیے آپ کے اسکالر اہل حدیث عالم ہیں، یہاں تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ تابعین کا عمل نقل کر رہے ہیں، ان کی خشوع والی نماز کا آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لکھا ہے کہ بارش ہوئی، نماز پڑھا رہے تھے، لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بارش کا، خود کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دیکھیے بارش ہو رہی، اب یہاں پہ کہیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو ہے نماز میں جو اس کا خیال آ گیا، کیا نام ہے، صدقے کا خیال آ گیا، یا جو ہے بچے کی آواز سن کر مختصر کر دیتے تھے، لوگ چھوڑ کر جو ہے بھاگ گئے، دعا بھی نہیں مانگی، اور لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلا بارش کا۔ اب دیکھیے آپ کے گھر کی بات موجود ہے ایسی۔ اب دیکھیے فلاح کی راہیں کتاب ہے، ارشاد الحق اثری صاحب ہے، صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے نوافل کے بارے میں، عبادت کے بارے میں کیا لکھ رہی ہیں آپ کے گھر والے، لکھ رہے ہیں کہ عبادت کیسی مقصود ہے، لیکن آپ نے ٹارگٹ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر بنا لیا ہے۔ ارشاد الحق اثری صاحب آپ کے بہت بڑے محقق عالم اسکالر لکھتے ہیں، اور حدیث نبوی ان تعبد اللہ کانک تراہ کے مطابق محبوب کو گویا دیکھ رہا ہوتا ہے اور دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، ان کی خلوت میں جو ہے خلوت کی نماز ایسی ہوتی تو ان کو احساس نہیں رہتا تھا۔ آپ نے اعتراض جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز کو سامنے رکھ کر کیا جو جلوت والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں جماعت سے۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی میں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز طویل قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نماز جو پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تک بھی نہ ہوتا تھا۔ اب دیکھیے آپ کے گھر والے لکھ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ارشاد الحق اثری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 42 پر۔ ایسے انہوں نے لکھا ہے سانپ جو ہے بیٹے پر گرا، جو ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے چلائے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ کہیں گے، اور یہاں آگے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ سجدہ اتنا لمبا کرتے چڑیا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی کہیے نعوذ باللہ من ذالک صحابی کو نبی سے بڑھا دیا، آپ تو ایسے ہی اعتراض کریں گے، یہ سب فضائل اعمال میں ہوتا۔ ایسے عروہ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ نقل کیا ارشاد الحق اثری صاحب نے صفحہ نمبر 43 پر کہ ٹانگ کاٹ دی گئی، نماز میں ان کا احساس ہی نہیں۔ ایسے صفحہ نمبر 44 مسلم بن یسار، گھر والے باتیں کرتے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا، گھر والے باتیں کرتے ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہی بات مولانا زکریا ہم تو نقل کریں، آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا تعجب یہ ہے کہ صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دائیں اور بائیں والے کا علم نہ ہو۔ آپ یہاں پہ بھی اعتراض کریں گے، اعتراض کریے نا، نماز کا خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں والے کو پتہ بھی نہ ہو کون ہے۔ اور اب انہوں نے نقل کیا ہے جو آگے عباس بن عبداللہ ابن قیس، یعنی نماز میں مشغول ہوتے، گھر والے باتوں مشغول ہو جاتے، ان کو ان کی باتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، یہ جیسا کہ میں نے پیش کیا تھا۔ ایسی جو ہے صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہے کہ اسی میں کہ بارش کی خبر نہیں ہوئی، عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا ایک اور جو ہے بات پیش کی تھی آگے، یہ تو میں نے حوالے جات پیش کر دی ان کے گھر سے، یہی سب باتیں ان کی کتاب جو خشوع فی الصلاۃ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو خشوع پر ان کی کتابیں ہیں ان میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ میں مطلب ہے کہ بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ آگے میراج ربانی صاحب نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نیزہ گھس جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ نماز تمہاری باتوں کو پتہ چلے۔ یہ حلیت الاولیاء ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ وفات 430 ہجری جی نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پر سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا۔ ایسے تو صحابہ پر، تابعین پر، اسلاف کے ہر ایک پر جو ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے اپنا ایک اصول گڑھ کر۔ میراج ربانی صاحب نے اپنی طرف سے ایک اصول گڑھا ہے، ورنہ یہ اعتراض جو میراج ربانی صاحب نے کیا کیا اسلاف کے اسکالر اور علماء کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے خلوت والی نماز پیش کی، جیسا کہ وہ بخاری میں موجود ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز پڑھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ خیال آ گیا کہ نماز توڑنے کا یا جو ہے بیٹھ جانے کا۔ اب دیکھیے جو عامی یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنی بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز میں خیال آ گیا، بچے کا صدقے کا خیال آ گیا، لیکن یہ کہنے کہ نماز زیادہ محبوب کی کوئی چیز ہے جو اس کا خیال ہے۔ معراج ربانی صاحب یہ جو بات چل رہی ہے یعنی ان خیالات کی جو دنیاوی خیالات ہیں، آپ نے جو مثالیں پیش کی ہیں اس کا تعلق تو دین سے، اس کا تعلق تو دین سے ہے۔ عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یا اور دوسرے لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے وہ دنیاوی خیالات سے منع کیا۔ آپ پوری بات آپ پڑھیے نا، ہلیۃ الاولیاء میں ان کے پوری جو خشوع فی الصلاۃ کے حوالے سے تذکرہ ہے اس کو پڑھیے، آپ کو سارے جوابات وہاں مل جائیں گے۔ اور باقی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو آپ نے تذکرہ کیا ہے صدقے خیال آنے کا بخاری کے حوالے سے یا جہاں سے بھی آپ نے پیش کیا ہے، اس کا تو تعلق جو ہے خود جو ہے حقوق اللہ سے، حقوق اللہ سے ہے۔ اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے دنیاوی خیالات کی بات چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں گا کہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لوگوں نے جو ہے جب خشوع کا تذکرہ کیا تو انہوں نے دنیاوی خیالات کے بارے میں تذکرہ کیا، دنیاوی خیالات کے بارے میں، نہ کہ دینی خیالات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں معراج ربانی صاحب کے بارے میں، جیسا کہ اب جو معراج ربانی صاحب نے جو طرز اپنایا ہے اعتراض کرنے کا، تو اعتراض تو اب ہوتا کیا ہے کہ معراج ربانی صاحب نے امتی کے عمل کو جو ہے قیاس کیا نبی پر، جو ہے خود یہ جو ہے ان کا جو ہے تعجب خیز عمل ہے معراج ربانی صاحب کا، اور ان کی عادت شریف آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خلوت والی نماز کو جلوت والی نماز پر قیاس کر کے اعتراض کیا۔ ایسی جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا، جو انہوں نے طرز اپنایا ہے، بہت سے لوگ طرز اپناتے ہیں۔ اب ایک صاحب تھے، وہ جو ہے ایک مرتبہ امام سے غلطی ہوئی، جو ہے یہ جھگڑا ہوا کہ بھئی 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت، تو امام صاحب جو ہے کوئی ایک شخص نے کہا کہ پکے یقین سے کہ 3 ہی رکعت ہوئی۔ کہا بھئی کیسے تم نے کہا؟ ان کا کہ میں اپنی دکان کا ہر رکعت میں حساب کرتا تھا، اب ہر رکعت میں حساب کرتا تھا، ابھی میری 3 دکان کا حساب ہوا، چوتھی باقی تھی، تو 3 ہی رکعت ہوئی۔ اب وہ شخص جو ہے یہ دلیل دے کہ دیکھو اللہ کے رسول وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے درمیان لشکر کی تیاری کر لیتے تھے، جزیہ کا حساب کر لیا کرتے، جیسا کہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 پہ موجود ہے، اور ایسی مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر جو ہے لشکر کی پوری تیاری کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جزیہ کے مال کا جزیہ جو آتا تھا اس کا حساب کتاب کر لیا کرتے نماز میں۔ اب کوئی میتھمیٹکس پڑھنے والا کہے کہ دیکھو جو ہے میں نماز میں میتھمیٹکس لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ صحابی کے جو ہے اس عمل سے قیاس کرے، سراسر جہالت ہے، جیسے معراج ربانی صاحب نے جہالت دکھائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں حدیث پہ، جیسے معراج ربانی صاحب نے اپنایا ہے، وہ کسی بھی صحابی کو ٹارگٹ بنا پر نعوذ باللہ من ذالک یا کسی حدیث پر اعتراض ہو سکتا ہے، دیکھو یہاں نبی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ معراج ربانی صاحب نے یہ صرف جہالت اپنائی ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، اب بخاری میں آتا ہے حدیث نمبر 1098 میں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی اپنے آگے میرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے قدموں کی آواز جو ہے سنائی دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آگے جو ہے قدموں کی آواز اپنے آگے سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عمل کے بارے میں پوچھا بھی کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا بھائی جب بھی میں جو ہے وضو کرتا ہوں تو اپنی استطاعت کے حساب سے جو ہے نوافل پڑھتا ہوں۔ اب کوئی آدمی دوسرا یہ کہے گا حدیث پر دیکھو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھایا جا رہا ہے نبی سے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی سے آگے جو ہے جنت میں چل رہے ہیں۔ تو یہ جو طرز آپ نے اپنایا ہے یہ تو طرز جو ہے منکر حدیث کا طرز، وہ احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، اصلاح پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر کرتے ہیں، یہ طرز آپ نے اپنا رکھا ہے معراج ربانی صاحب۔ ورنہ یہ جو آپ نے اعتراض کیا یہ سراسر جو ہے جہالت والا اعتراض کیا ہے، کیونکہ یہ اعتراض کسی کے ذہن میں نہیں آیا، یہ صرف آپ کے ذہن کی اپج ہے یا آپ کے اندھے غیر مقلدین کی اپج ہے۔ معراج ربانی صاحب اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر والوں کی خبر لے لیا کریں کہ آپ کے گھر والوں نے یہ سب باتیں لکھ رکھی ہیں۔
باقی اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اعتراض کرنے کا مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر، تو ہم نے جو حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیے، ذرا ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنا کر یہ کہیے کہ بھائی ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے ایک جو ہے تابعی کے عمل کو یا امتی کے عمل کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے نبی سے بڑھا دیا۔ ویسے یہ آپ کا اعتراض صرف جہالت کی بنیاد پر، ورنہ کتنا بھی جو ہے امتی جو ہے خوشو خضو کے ساتھ پڑھ لے، استحضار کے ساتھ پڑھ لے، نبی کی نماز کا ایک نماز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اعتراض آپ کو جو ہے سامعین یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معراج ربانی صاحب نے اعتراض صرف ضد اور بغض اور جہالت کی بنیاد پر کیا ہے، ورنہ جو طریقہ کار اپنا رکھا ہے کسی بھی صحابی، کسی بھی تابعی، کسی بھی محدث کے عمل کو سامنے رکھ کر آدمی اعتراض کر سکتا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ حدیث جو ہے لکھتے تھے، وضو کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے، حدیث بیان کرتے ہوئے یا کوئی بات بیان کرتے ہوئے باقاعدہ وضو کر رہے ہوں پھر ایسا کر رہے ہوں، دیکھو نعوذ باللہ من ذالک امام بخاری رحمۃ اللہ نبی سے بڑھا دیا، یا ایسی ہزاروں مثال پیش کی جا سکتی ہیں کسی بھی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو معراج ربانی صاحب جو طرز جو ہے آپ نے اپنا رکھا منکر حدیث والا، اس سے بچیے، ورنہ کوئی بھی پرسنالٹی، کوئی بھی شخصیت جو ہے نہیں بچے گی۔ آج آپ نے فضائل اعمال کے ساتھ یہ طرز اپنا رکھا ہے، لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے جو منکر حدیث انہوں نے حدیث پر یہ طرز اپنا رکھا ہے، کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو معراج ربانی صاحب اب جیسے یہی احادیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا کہ وہ جو ہے نماز میں لشکر کی جو ہے تیاری کر لیا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے جو ہے لشکر کے ایسے پسلار ہیں؟ اب دیکھیے کوئی آدمی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر کہہ دے گا کہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک نبی سے آگے بڑھا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو معراج ربانی صاحب جو طرز آپ نے فضائل اعمال کے ساتھ اپنایا ہے اسے بچیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان میں رہیں گے، اور لوگوں کو جو ہے یہ طرز دیں گے تو لوگ جو احادیث اور اسلاف ائمہ سب پر یہ صفائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنے اور شرور سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔